اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال إنه يؤم المجتهد والمقلد فالأدلة الأربعة أنما يتوصل بها المجتهد إلى المقلد فأما المقلد فالدليل عنده قول المجتهد صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف کی ہے اصول فقہ کی جی، تو اس میں لفظ آیا تھا یتوسل بہا جی، تو بیان کیا تھا کہ جزمی بات یہ ہے کہ یہ بات مختص ہے مجتہد کے ساتھ جی، کیونکہ مبحوث ان ہو اس علم میں یعنی اصول فقہ میں قواعد ہیں کہ وسیلہ پکڑتا ہے مجتہد پہنچتا ہے مجتہد ان قواعد کے سبب سے فقہ تک جی، اور فقہ تک جو پہنچتا ہے نا ابتداءً وہ نہیں ہوتا مگر مجتہد وہ جڑا پہلی باری مسئلہ ثابت کرتا ہے کہ آس نال کون ہوندا ہے، تو قرآن پاک اور حدیث پاک میں پہلی باری مسئلے سمجھنے جڑے سارے پڑھتے پے ہیں پہلی باری تو میں کڈے نے جی، یہ جنہ کڈے نے او جڑے نے او فقیہ نے او فقیہ نے سنے ہی، کیونکہ فقہ کیا ہوتا ہے؟ فقہ علم ہے احکام کا ادلہ سے وہ ادلہ جو نہیں ہیں مقلد کی دلیل ان ادلہ سے، اسی لیے اصول فقہ کی کتابوں میں تقلید اور استفتاح کے مسئلے بیان نہیں کیے جاتے۔ اب بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یتوسل بہا الیہ، کوئی بعید نہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہ یتوسل بہا الیہ عام ہے شامل ہے مجتہد کو بھی اور کیا کہ جی اب کہتے ہیں نہیں بعید یہ کہ کہا جائے کہ یتوسل بہا یہ عام ہے شامل ہے مجتہد اور مقلد کو بھی، یہ تو بات ہوگی شامل ہونے کے بعد۔ اب سمجھ مسئلہ، ادلہ اربع جو ہیں محض توسل پکڑتا ہے ان کے ساتھ مجتہد نہ کہ مقلد، کیا کہ جی بس ادلہ اربع محض توسل پکڑتا ان کے سبب سے توسل پکڑتا ہے مجتہد نہ کہ مقلد، کیونکہ جو مقلد ہے نا یہ جڑی ہستیاں جلوہ فروز نے، کیونکہ مقلد دلیل اس کے پاس مجتہد کا قول ہے، دلیل اس کے پاس قول ہے، کیا کہ جی کیونکہ مقلد دلیل اس کے پاس مجتہد کا قول ہے، مجتہد کا قول ہے، اور نہیں بعید یہ کہ کہا جائے کہ بے شک یتوسل بہا الیہ شامل ہے مجتہد اور مقلد کو، پس ادلہ اربع محض توسل پکڑتا ہے ان کے ساتھ مجتہد نہ کہ مقلد، کیوں بلا کیوں بہر المقلد فاما پس بہر المقلد پس دلیل اس کے نزدیک مجتہد کا قول ہے، کیا ہے ایشا بس جی، اور نہیں بعید یہ کہ کہا جائے کہ بے شک یتوسل بہا الیہ شامل ہے مجتہد اور مقلد کو، بس ادلہ اربع ما توسل پکڑتا ہے ان کے ساتھ مجتہد نہ کہ مقلد، اور المقلد پس دلیل اس کے پاس مجتہد کا قول ہے، آگے فالمقلد یقول ھذا الحکم واقع عندی، کیونکہ مقلد یہ کہتا ہے یہ دعویٰ ہے کہ یہ حکم کوئی بھی مسئلہ فقہ دی تفصیلی جزیات دی کتاب نہیں، قوانین ابھی اجمالاً بات سمجھا رہے ہیں
کیونکہ مقلد جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ حاذ الحکم واقع عندی، حاذ الحکم چاولوں کے اندر سود ہے، مثال کے طور پر، ہاں جی، پس مقلد کہتا ہے یہ حکم واقع ہے میرے نزدیک، کیوں؟ لِأَنَّهُ أَدَّى إِلَيْهِ رَاجُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، اس لیے سگر ہے، اس لیے کہ یہ جو حکم ہے پہنچی ہے اس حکم تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے، اس لیے کہ یہ جو حکم ہے پہنچی ہے اس تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے، یہ سگر ہے، وَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَيْهِ رَاجُهُ فَهُوَ وَاقِعٌ عِندِي، اور ہر وہ شے کہ پہنچے اس تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے، پس وہ میرے نزدیک ثابت ہے، پس وہ میرے نزدیک ثابت ہے جی جی، اور ہر وہ شے کہ پہنچے اس تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے، پس وہ میرے نزدیک ثابت ہے، این جاخنا ہے نا، سنیں جی، پس مقلد پس مقلد کہتا ہے یہ حکم واقع ہے میرے نزدیک، اس لیے کہ یہ حکم پہنچی ہے اس تک رائے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور باقی شگرد بھی نال نے امام صاحب دی اور روایتاں ہی ہوندیاں نے، اور ہر وہ حکم کہ پہنچے اس تک رائے امام صاحب رحمہ اللہ کی، پس وہ واقع ہے میرے نزدیک۔ اور دیکھیں نا سوال ہے کہ بے شک مقلد بہت دفعہ عمل کرتا ہے صاحبین کے قول پر، نہ کہ باوجود اس بات کے کہ پھر وہ نفی کر رہے کس کی، پھر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک صاحبین کی بات جو ہے وہ جہاں تک ان کی سوچ پہنچی ہے وہ میرے نزدیک ثابت ہے، امام صاحب کی نفی کر دی، تو کیسے صحیح ہے یہ کلیہ کیڑا؟ فَكُلُّ مَا أَدَّى کی یہ موجبہ کلیہ بنایا ہے، یہ پھر کیویں صحیح ہویا جی؟ تو اس کا جواب دیا ہے جی با عمل بقولہما، یہ مبنی ہے اس بات پر کہ یہ قول ہے امام صاحب کا، لیکن ظاہر ہوا ہے وہ قول صاحبین کی روایت کے ساتھ، پس قول وہ کہ ہے روایت بے خلاف ہی، پس گویا کہ رجوع فرما لی اور سے امام صاحب نے جی، تو یہ بات بعد میں ایک یہ سب کی جی۔ بس مقلد کہتا ہے یہ حکم واقع ہے میرے نزدیک، اس لیے کہ یہ حکم پہنچی ہے اس تک رائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، اور ہر وہ حکم کے پہنچے اس تک رائے امام صاحب کی، بس وہ واقع ہے میرے نزدیک۔ ہن اے جڑی گل ہے جی اصل تے اسی بھی کبرا جڑا ہے نا، کبرا اصول فقہ کا ہوتا ہے، کبرا اصول فقہ کا ہوتا ہے، اے ہن کیسے بنا؟ ہاں جی فالقضیہ الثانیۃ من اصول الفقہ ایضا، پس قضیہ ثانیہ کون؟ کلو ما ادا الیہ، فهو واقع عندی، یہ اصول فقہ سے ہے، یہ بھی صراحتاً نہ ہو ضمن یہ باتیں سمجھ آتی ہیں، باب الاجتہاد میں جو پڑھا جاتا ہے اسے کیا سمجھا جاتا ہے کہ ہم جس کے مقلد ہیں انہوں نے جو کوئی ثابت کیا وہ ٹھیک ہے، تو یہی بات ہے، اور کیا ہے وہ قیاس کی جو باس پڑھتے ہیں تو پس پڑھ کر کیا سمجھتے ہیں ہم کہ ہمارے ائمہ جن کے ہم مقلد ہیں ان کا قیاس جہاں تک پہنچا ہے وہ ہمارا نزدیک کیا ہے، تو یہی ہے نا وہ کیا اور چیز ہے؟ ہاں جی کیا کہ جی لہذا قضیہ بس قضیہ ثانیہ اصول فقہ سے ہے بھی، کیڑا؟ وَكُلُّ مَا أَدَّى إِلَيْهِ رَأْيُهُ ایشا فَهُوَ واقع، چونکہ یہ بھی اصول فقہ سے ہے، فَلِهَذَا فَلِهَذَا ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ مَبَاحِثَ التَّقْلِيدِ وَالِاسْتِقْرَاءِ، اب چونکہ یتوسل بحائل کو عام کر دیا ہے نا، عام کیا ہے، اس لیے بعض علماء نے کتب الاصول میں تقلید اور استفتاء کے مباحث کو ذکر کیا ہے، کیا کہ جی چونکہ یتوسل بہا الیہ کو عام کر دیا ہے، اسی لیے ذکر کیا ہے بعض علماء نے کتب الاصول میں تقلید اور استفتاء کے مباحث کو سنیں، اے شاباش جان اس بات کو
کہ وہ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا تقلید اور استفتاء کے مباحث کے لیے جی تعرض کرنے والے ہیں جی تعرض کرتے ہیں جو وہ تصریح کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ بحث تقلید سے محض انہوں نے ذکر کیا ہے اس کو من جہت کونی ہی فی مقابلۃ اس وجہ سے ہم نے ذکر کیا ہے، نہ اس وجہ سے کہ بحث تقلید کا مسئلہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے، یعنی جنہوں نے تعرض کیا ہے نا اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ تقلید اجتہاد کا مد مقابل ہے تو تعرف الاشیاء بے ازدادیا، اس اعتبار سے ہم تقلید کی بحث بھی کر دیتے ہیں جی۔ پس قضیہ ثانیہ بھی اصول فقہ سے ہے، پس اسی لیے ذکر کیا ہے بعض علماء نے کتب الاصول میں تقلید اور استفتاء کے مباحث کو بس قضیہ ثانیہ بھی اصول فقہ سے ہے۔ تعالی هذا علم اصول الفقہ هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى مسائل الفقہ ولا يقال الى الفقہ۔ پس اس پر اب تعریف یہ کریں گے جی جب یام کر دیا ہے کہ اصول فقہ علم کے پس اس پر علم اصول فقہ وہ علم ہے قواعد کا، وہ قواعد کے توسل کیا جاتا ہے ان قواعد کے ساتھ فقہ کے مسائل تک، فقہ کے مسئلے تک مجتہد بھی پہنچتا ہے مقلد بھی پہنچتا ہے، فقہ تک صرف پہلی مرتبہ وہ مجتہد پہنچتا ہے، اسی سارے مسئلے تک نہیں پہنچ گئے، قلبی کی بھی تو کون تو کہڑی شد پہنچے ہو مسئلے تک ہی پہنچے ہیں نا، تو آپ یوں تعریف کریں گے اور یوں نہیں کہا جائے گا کہ یتوسل بہا الی الفقہ، یہ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ فقہ لأن الفقہ هو العلم بالاحکام من الادلہ، کیونکہ فقہ علم ہے احکام کا ادلہ سے، فقہ علم ہے احکام کا ادلہ سے، تو یہ تو صرف مجتہد کے ساتھ خاص ہے۔ اب ہم نے چونکہ تعریف عام کر دی اس لیے اب کہیں گے یتوسل بہا الی مسائل الفقہ، الی الفقہ نہیں بلکہ یہ دونوں کو شامل ہے جی۔ بس اس پر علم اصول فقہ وہ علم ہے قواعد کا، وہ قواعد کے توسل کیا جاتا ہے ان قواعد کے ساتھ سبب مسائل تک، اور یوں نہیں کہا جائے گا کہ یتوسل بہا الی الی الفقہ، وجہ، اس لیے کہ فقہ وہ علم ہے احکام کا ادلہ سے، تو وہ تو کس کے ساتھ خاص ہے مجتہد کے ساتھ، او بخاشے نمبر 1 تے علا وجہ تحصل بذالک الملکہ، تو ملکہ کے نو حاصل ہے مجتہد پاس کے دیکھیں پاس اس پر، اور جب یہ عام کر دیا یہ توسل کو پاس اس پر علم اصول فقہ علم اصول فقہ ایشا بتے نال کی اشارہ کر دیں تاریخ شکر ہے، وہ علم ہے قواعد کا، وہ قواعد کے توسل کیا جاتا ہے ان کے سبب سے مسائل فقہ کی طرف، نہ کہ کہا جائے گا یتوسل بہا الی الفقہ، اور وجہ اس لیے کہ فقہ علم ہے احکام کا ادلہ سے، تو یہ تو مجتہد کا خاصہ ہے جی، یہ تو مجتہد کا وہ علم ہے قواعد کا، وہ کہ پہنچا جاتا ہے ان کے سبب مسائل فقہ تک، اور نہیں کہا جائے گا یتوسل بہا الی الفقہ، اس لیے کہ فقہ علم ہے احکام کا ادلہ سے، وقولنا علی وجہ التحقیق لا ینافی ھذا المعنی۔ صبر جی، سوال ہے جب یہ معنی کیا ہم نے کہ بھئی یہ تعریف پیچھوں شامل ہوگی یہ مجتہد کو بھی، اور تو آگے جو کہا علی وجہ تحقیق ہے کہ کونی تعریف پیچھے دیکھ لا، علی وجہ تحقیق تو مجتہد کو حاصل ہوتی ہے مقلد کو نہیں ہوتی، اے سیر جڑا دونوں نوں شامل ہوگا پچھل جڑی ہے وہ مقلد دے سیر جا ٹھکی ہے جی۔ ہاں جی کیا کہہ جی؟ سوال ہے کہ جب تعریف عام کر دی ہے کہ یہ مجتہد اور مقلد دونوں کو شامل ہے تو پھر علی وجہ تحقیق ٹھیک نہیں ہے۔ سنیں جی،
اس کا جواب دیا ہے کہ یہ اس معنی کے منافی نہیں ہے، یہ اس معنی کے منافی نہیں ہے۔ کیویں فإن تحقيق المقلد أن يقلد مجتهدا بأن يعتقد ذلك المقلد حقية رأي ذلك المجتهد۔ بے مجتہد کے لیے تو علاوہ جی تحقیق ہے، مقلد نو نال جوڑنا سی نا، کیونکہ مقلد کی تحقیق یہ ہوتی ہے کہ وہ تقلید کرتا ہے مجتہد کی بایمانہ، کہ وہ اعتقاد کرتا ہے کہ اعتقاد کرتا ہے وہ مقلد اس مجتہد کی رائے کے حق ہونے کا، تو یہی علاوہ جی تحقیق ہے۔ یہ مقلد کے بارے میں علاوہ جی تحقیق یہ ہے، اور مجتہد کے بارے میں کہ وہ خود مسئلے کی تحقیق یہ ہے۔ کیا جی؟ کیونکہ مقلد کی تحقیق یہ ہے کہ وہ تقلید کرتا ہے مجتہد کی وہی معنی کہ اعتقاد رکھتا ہے وہ کہ اس مقلد کی جو رائے ہے نا وہ کیا حق ہے، مجتہد کی رائے جو ہے وہ حق ہے، مطلب ہے۔ اور ہمارا قول علی وجہ تحقیق نہیں منافی اس معنی کے کیڑا جڑا سا عام معنی کیتا ہے جی کہ بے وچ مقلد بھی آ گیا ہے، کیونکہ اس کو علاوہ جی تحقیق تو نہیں ہے، وہ تو صرف قول مانتا ہے مجتہد کا، کیونکہ مقلد کی تحقیق یہ ہے کہ تقلید کرتا ہے وہ مجتہد کی، تقلید کرتا ہے مجتہد کس طرح بایمانہ کہ اعتقاد کرتا ہے اعتقاد کرتا ہے وہ مقلد وہ مقلد اس مجتہد کی رائے کی حقیقت کا، مجتہد کی رائے کی حقیقت وہ حقیقت 100% نہیں، مطلب راجے تو وہ حقیقت تھے جی۔ اور ہمارا قول علی وجہ تحقیق نہیں منافی اس معنی کی، کیونکہ مقلد کی تحقیق یہ ہے کہ تقلید کرتا ہے مجتہد کی بئی معنی کہ اعتقاد رکھتا ہے وہ مقلد اس مجتہد کی رائے کی حقیقت کا۔ بہذا الذی ذکرناہ انما هو بالنظر الى الدلیل واما بس وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظْرِ إِلَى الدَّلِيلِ، یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے نا، یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے اور پچھو هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا وہ کیا ہو تھلے حاشیہ نمبر 3 کہ ادلہ کے شرائط جی بقیود معتبرہ کلیہ میں کہ وہ دلیل کے 2 مقدموں کا ایک اور علم بے مباحث یہاں علم ہے اس کلیے کا، پس ہو گئے یہ مباحث۔ اگلا پھر حاشیہ بیک حاض اللہ زی ذکرنا اشارہ ہے کہ علم انا کلہ دلیل نے پیچھے آکھیا، علم انا کلہ دلیل، انا کلہ پہلے صفحے تے من الدلہ شریعہ محض ثابت ہوتا اس کے ساتھ حکم کہ جب دلیل مشتمل ہو 3 شرطوں پر۔ آئی گل سمجھے؟ تو جو پیچھے بیان کیا ہے یہ جو ذکر کیا ہم نے نا یہ ہے دلیل کی نظر سے، یہ ہے کہ دلیل مثبت تب بنے گی جب اس میں یہ شرطیں ہوں گی۔ کیا کہ جی؟ اور یہ وہ ہے جس کو ہم نے ذکر کیا ہے نا یہ محض دلیل کی نظر سے، دلیل کی نظر سے کہ دلیل کے لیے یہ شرطیں ہیں، دلیل کے لیے، اور یہ وہ شے ہے کہ ذکر کیا ہم نے اس کو محض وہ دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے ہیں کہ دلیل سے تب چیز ثابت ہوگی، اور انما یثبتو جب یہ باتیں ہوں گی دلیل میں جی۔ اور یہ وہ ہے جو ذکر کیا ہم نے اس کو محض وہ دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے، اما بالنظر الى المدلول فان القضیۃ المذکورۃ انما يمكن اثباتها کلیۃ اذا عرف انواع الحکم وان اي نوع من الاحکام يثبت باي نوع من الادلة بخصوصیۃ ناشئۃ من الحکم۔ صبر، بہرحال مدلول کی نظر سے کی مدلول کی نظر سے جو مثبت ہے، مثبت مدلول کی نظر سے قضیہ مذکورہ، کیڑا قضیہ کہ ہر دلیل دلہ سے جی، یہ قضیہ مذکورہ محض ممکن ہوگا اس کا اثبات کلیہ کہ وہ کلیہ ہے جب کہ پہچانی جائے حکم کے انواع، حکم کے انواع پہچانے جائیں نا
تو تب اس کا کلیہ ثابت کرنا ثابت ہوگا. سنیں ہی او نہ کلہ دلیل ہے نہ کلیہ ہے. یہ تب ثابت ہوگا کہ جب کیا پہچانے جائیں حکم کے انواع. او ایک تھلے 5 نمبر حکم کے انواع وجوب حرمت و نحویہ جو کہ مشہورہ ہیں. اذا عرف 6 نمبر دیکھو فرضیت وجوب سنیت ندب حرمت کراہت تحریم تنزیہ اباحت. سنیں کس طرح کہ دلیل قطعی ثبوت و دلالت ثابت ہوگی. اس سے دلیل ظنی ثبوت قطعی دلالت کیڑی عام مخصوص البعض. یہ قطعی ثبوت ہے تو ظنی دلالت ہے میرے چاچے ہو. اور اس کا عکس ثابت ہوگا اس کے ساتھ. اور ظنی دلالت جی ظنی ثبوت ظنی دلالت ثابت ہوگی اس کے ساتھ. تو یہ اللہ تفاوت فی ثبوت و دلالت. واپس آ کیا کہ بھائی بہرحال نظر کرتے ہوئے کس کی طرف مدلول کی طرف. یہ جو قضیہ مذکورہ ہے نا یہ ممکن ہے اس کا ثابت کرنا کلیہ جب کہ پہلے حکم کے انواع پہچانے جائیں. حکم کے تب یہ کلیہ بنے گا. کیا کہ وَأَنَّ أَيَّ نَوْعٍ مِّنَ الْأَحْكَامِ کہ حکم کون سی نوع ہے. حکم سے حکم کی کون سی نوع ثابت ہوتی ہے کس نوع کے ساتھ ادلہ سے. اے جو تو گل پتہ لگنی حکم کی کون سی نوع ثابت ہوتی ہے ادلہ کی کس نوع کے ساتھ. بے خصوصیت اس خصوصیت کے ساتھ جو پیدا ہونے والی ہے کس سے حکم سے. اور جڑی دسیا ہے کہ بے فرضیت ثابت ہوگی ایسی دلیل سے وجوب ثابت ہوگا ایسی دلیل سے سنیت ثابت ہوگی ایسی دلیل سے کراہت وغیرہ جس قسم کی وہ حکم ہوگا نا اور وہ دلیل ہوگی حکم اس کے مطابق ثابت ہوگا. جی کیا کہ جی بہرحال نظر کرتے ہوئے مدلول کی طرف پس بے شک قضیہ مذکورہ بعض ممکن ہوگا اس کا اثبات کلیہ جبکہ پہچانا جائے حکم کے انواع کو اور پہچانا جائے یہ کہ کون سی ثابت ہوتی ہے کس نوع کے ساتھ ادلہ سے کس نوع کے ساتھ ادلہ سے. اور ویکھنو 7 نمبر تے مثلاً ثابت ہوتا ہے وجوب کس کے ساتھ اور تفصیل کیا حنفیہ نے بائیں طور کے قطعی اگر ایسے سیت سے کہ نہیں شبہ اس میں جو پیدا ہو دلیل سے تو پس ثابت اس کے ساتھ. اور اگر اس میں شبہ ہے اس قسم کا تو ثابت اس کے ساتھ. اے الاخری اے گل جی سنیں جی ایشا پہن مان کر کے چلیے کون پھر پڑھ دیں کیونکہ کدھر گیا جی. پس بہرحال نظر کرتے ہوئے مدلول کی طرف پس بے شک قضیہ مذکورہ محض ممکن ہے ثابت کرنا اس کا کلیہ کو نکھانے چپندی واپس آؤ. یہاں یہ کہا ہے کہ ہر دلیل ادلہ شریعہ سے محض ثابت ہوتا اس کے ساتھ حکم جب کہ پائے جائیں یہ کیڑے کیڑے یہ کہ دلیل منسوخ نہ ہو اس دلیل کا معارض نہ ہو نہ مساویت نہ راجے. یہ تو ہو گئے پچھلیاں دلہ. اگر قیاس ہے تو وہاں مجتہد کی رائے پہنچی ہو تاکہ وہ اجماع کے خلاف نہ ہو جائے. ہوں اس نے دھیان کر ذراش یہ تو ہوگی نفس دلیل. اب آگے جو ہے نا مدلول کیا بھئی ہر دلیل مثبت ہے یہ مدلول کی نظر سے علیحدہ علیحدہ ہو جائے گی. ہر دلیل سے فرض ثابت ہے ہر دلیل سے واجب ثابت ہے ہر دلیل سے تحریم ہر سے کراہت. تو مدلول کی نظر سے جب دیکھیں گے تو پھر کلیہ تب بنے گا کہ فرضیت کی نظر سے ہر دلیل قطعی سے فرض ثابت ہوگا. اب یوں کلیہ بنے گا. سنیں جی دلیل ظنی جس کی وہ تعریف ہے جی وہ اس ہر ایسی دلیل سے واجب ثابت ہوگا ہر ایسی دلیل سے سنت ثابت ہوگی. تو یہ پھر علیحدہ کلیے بنیں گے جی. ہر دلیل سے ہر شے ثابت نہیں ہوگی جی.
کیونکہ دیکھیں اور بہرحال نظر کرتے ہوئے مدلول کی طرف کیونکہ قضیہ مذکورہ محض ممکن ہے ثابت کرنا اس کا کلیہ کیڑا کہ ہر دلیل مثبت ہے جب کہ پہچانی جائے گی پا جائیں گی حکم کے انواع ایک اور یہ کہ کون سی نو احکام سے ثابت ہے کس نو کے ساتھ ادلہ سے خصوصیت کے ساتھ ایسی خصوصیت جو پیدا ہونے والی ہے حکم سے کہ حکم کس قسم کا ہے جی بس بہرحال نظر کرتے ہوئے مدلول کی طرف بس بے شک قضیہ مذکورہ بعض ممکن ہے اس کا اثبات کلیہ جبکہ پہچانے جائیں حکم کے انواع اور یہ کہ کون سی نوع احکام سے ثابت ہے کس نوع کے ساتھ ادلہ سے خصوصیت کے ساتھ جو پیدا ہونے والی ہے حکم سے جیسے کا کون ہے کونی ھذا الشیء علۃ لذالک فإن ھذا الحکم لا يمكن اثباته بالقیاس بل بالنص بس مثال دیں دینی جیسا کہ یہ کہنا کہ یہ شے یہ علت ہے فلانے حکم کی یہ شے حکم کی یہ اب یہ جو بات ہے کہ یہ شے علت ہے پس بے شک یہ حکم کہ یہ شے علت ہے یہ حکم نہیں ممکن ثابت کرنا قیاس کے ساتھ جی کہ ہم نس کے یہ شے علت ہے یہ شریعت نے بنائی ہے یہ نہ بلکہ نس کے ساتھ یہ ثابت ہوگی قیاس کے ساتھ اور احکام بزیہ کون نس کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں قیاس کے ساتھ نہیں ثابت ہوتے کیڑے شرط سبب سارے جڑے پڑھے جی پیچھے بار بار پکوانا پھر بھول جاندے جی اے گل جی جی کیا سمجھے جیسے ہونا اس شے کا علت اس کے لیے کوئی بھی ہوئے کلیہ بیان ہو رہے ہیں کیونکہ یہ حکم کیڑا کہ یہ شے علت اس حکم کی نہیں ممکن ثابت کرنا اس حکم کو قیاس کے ساتھ بلکہ نس کے ساتھ بلکہ ایشا بس ہے ویکھو نا دروں نقل کیا مصنف رحمہ اللہ نے فخر الاسلام کے اصول سے فی رکن القیاس کہ نئی جائز تحلیل علت کے ثابت کرنے کے لیے اور اس کی صفت کے ثابت کرنے کے لیے حکم کی اور والے اثبات شرط اور صفات ہی والے اثبات الحکم اور صفات اس لیے کہ اس میں نصب کرنا ہوگا شرع شریف کو رائے کے ساتھ تو ابتداءً تو کوئی بھی حکم رائے نال ثابت نہیں ہو سکتا سنیں بہرحال جب ہوگی اس کے لیے اصل تو پس صحیح ہوگا اب اصل حکم موجود ہے اب علت تلاش کر کے حکم آگے متعدی ہو سکتا ہے جی سمجھے اے شاباش جی تو پس نہیں فرق شے کے ہوں علت ہونے کے درمیان شے کے لیے اور وہ بین سائر الاحکام فی الاثبات بالقیاس و عدمی برابر ہیں اس میں جی ہاں جی آگے جی جیسے ہونا اس شے کا علت اس کی کسی کی جی پس بے شک یہ حکم نہیں ممکن ثابت کرنا اس کو قیاس کے ساتھ بلکہ نص کے ساتھ ہون اگو مباحث ثمل مبتدا خبر دو وکری گلا نے ثمل المباحث المتعلقة بالمحكوم به وهو فعل المكلف كقوله عبادة أو عقوبة أو نحو ذلك مما يندرج في كلية تلك القضية بس مسئلہ پھر مباحث اصول فقہ میں جو مباحث تعلق پکڑتے ہیں محکوم بہی کے ساتھ محکوم بہی جملہ معترضہ وہ کون ہے مکلف کا فعل اس کے ساتھ جو مباحث تعلق پکڑتے ہیں سنیں یہ مباحث مما ان مباحث سے ہیں جو مندرج ہوں گے اس قضیہ کلیہ کے تحت وہ اس کے تحت داخل ہوں گے جی اب اس کے آگے مثال دی ہے کہ جیسا اس فعل مکلف کا عبادت ہونا یا سزا ہونا یا اس کی مثل اور قسم کا ہونا تو یہ سارے اس قضیہ کلیہ کے تحت کیا ہوں گے کیا کہ جی پھر مباحث جو تعلق پکڑتے ہیں محکوم بھی کے ساتھ
یہ ان سے ہیں جو مندرج ہے اس قضیہ کلیہ کے تحت جڑا اس اصول فقہ وچ بیان ہونا ہے جی. تے محکوم بہی سے مراد کیا ہے؟ محکوم بھی وہ فعل مکلف، جو مکلف کا فعل اس کو، جیسا کہ فعل مکلف کا عبادت ہونا، عقوبت ہونا وغیرہ وغیرہ. اگو دلیل پڑھ ان الاحکام تختلف باختلاف افعال المکلفین، کیونکہ احکام مکلفین کے افعال کے اختلاف کے سبب سے مختلف ہوتے ہیں. جس قسم کا مکلف ہوتا ہے اسی قسم کا شرعی حکم ہوتا ہے اس کے مطابق. سب کے نماز کے حکم برابر ہیں؟ نہیں ہیں جی. ہر ایک کی اس کی حیثیت کے مطابق ہے. بھی کھلو کے پڑھ سکتا ہے تو کھلو کے، بہ کے لمحہ پہ کے. زکوٰۃ بال ہے تو فرض ہے، نہیں ہے تو فرض کوئی نہیں. پیسے ہیں تو حج فرض ہے، نہیں ہے تو فرض کوئی نہیں. مسافر نہیں، بیمار نہیں تو پھر روزہ ہونا فرض ہے. مسافر ہے، بیمار ہے تو تاخیر دی اجازت ہے جی. سنیں جی، عورت حالت حیض وچ نماز کوئی نہیں، حالت حیض وچ نہیں نماز پڑھے گناہگار ہوئے گی. تو ہر مکلف کے افعال کے اختلاف کی وجہ سے احکام کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. کاکے تو نہیں تھے یار، کو تھوڑا آپ کوئی دماغ تو زور دو. ہاں کیونکہ کیا کہ جی کیونکہ احکام مختلف ہو جاتے ہیں مکلفین کے افعال کے اختلاف کے سبب. شاباش. فإن العقوبات لا يمكن ایجابها بالقیاس. مثال دے رہے ہیں نا کہ عقوبات جو ہیں یہ قیاس کے ساتھ نہیں ثابت کر سکتے. سزائیں، شرعی سزائیں، یہ سزائیں، یہ جو تعزیر ہے نا وہ حکم وقت کو اجازت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی حد تک نہ چلی جائے، اس سے نیچے رہے. تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس قسم کا بندہ ہے. وہ بھی پچھلے بابیں سارے اس کی وضاحت کی، اسی کے مطابق چلنا پڑتا ہے جی. چلو جی. اور پھر مباحث، ایسے مباحث جو تعلق پکڑتے ہیں محکوم بہی کے ساتھ، اور وہ محکوم بہی فعل مکلف ہے. وہ کیا ہے؟ فعل مکلف. او المراد بالمحکوم وہ شے کہ تعلق پکڑتا اس کے ساتھ خطاب، اور محکوم علیہ سے مراد مخاطب بے ہے. سنیں، جیسا کہ یوں کہا جائے نا، حکم کیا قاضی نے زید کے خلاف فلاں، تو اب جو مکلف ہے نا وہ ہے محکوم علیہ، اور اس کا جو فعل ہے مکلف بے وہ محکوم بے ہی ہے الاخرہ. سنیں، یہ مراد ہے. آندے نے محکوم علیہ تو محکوم بے ہی تھے. وہ قضیہ والے نہ سمجھ لیا جی. زید ان کا کلو انسان حیوان، ان میں کلو انسان محکوم علیہ تو حیوان محکوم بے ہی. یہ دو طرف نہیں سمجھنی قضیہ دی. محکوم اور گل مراد ہے جی. بھی خود بندے دا فعل تو خود بندہ آپ. فعل محکوم بے ہی ہے تے بندہ آپ کی ہے محکوم علیہ. اے مطلب جو دھیان کرے جب. چلو جی. پھر مباحث جو تعلق پکڑتے ہیں محکوم بہی کے ساتھ، اور محکوم بہی فعل مکلف ہے. جیسا کہ ہونا فعل مکلف کا عبادت یا عقوبت اور اس کی مثل، یہ جو مباحث ہیں ان سے ہیں جو مندرج ہیں اس قضیہ کلیہ میں، اس میں داخل ہیں. کیونکہ احکام مختلف ہوتے ہیں مکلفین کے افعال کے اختلاف کے سبب. کیونکہ عقوبات نہیں ممکن واجب کرنا ان کو قیاس کے ساتھ. شابہ جی. پھر مباحث جو تعلق پکڑتے ہیں محکوم بہی کے ساتھ، اور محکوم بہی فعل مکلف ہے، جیسے ہونا فعل مکلف کا عبادت یا عقوبت اور اس کی مثل. یا تھوڑی جی تمید ہے، اوکھی کو نہیں سوکھی جی دھیان کرو. ہے اس قضیہ کلیہ میں، کیونکہ احکام مختلف ہوتے ہیں مکلفین کے افعال کے اختلاف کے سبب. کیونکہ عقوبات نہیں ممکن واجب کرنا ان کو قیاس کے ساتھ. یہ ہو گیا مباحث جو متعلقہ بالمحکوم بے. ثم المباحث المتعلقۃ بالمحکوم علیہ وهو المکلف کا کمعرفۃ الاہلیۃ والعوارض التي تعترض على الاہلیۃ سماویۃ او مکتسبۃ مندرجۃ تحت تلك القضیۃ الکلیۃ ایضا لاختلاف الاحکام باختلاف المحکوم علیہ وبالنظر الى وجود العوارض وعدمها.
پھر مباحث جو تعلق پکڑتے ہیں محکوم علیہ کے ساتھ، یہ مباحث بھی کیا ہیں؟ مندرج ہیں اس قضیہ کلیہ کے تحت بھی، یہ بھی اس کے تحت داخل ہے۔ کیا پھر مباحث جو تعلق پکڑتے ہیں محکوم علیہ کے ساتھ، یہ بھی مندرج ہیں اس قضیہ کلیہ کے تحت۔ محکوم علیہ مکلف ہے، کیا محکوم علیہ مکلف ہے۔ اب وہ احکام جو مباحث جو تعلق پکڑتے ہیں کون سے ہیں؟ جیسا کہ مکلف کی اہلیت کا پہچاننا، اور وہ عوارض جو اہلیت پر عارض ہوتے ہیں ان کا پہچاننا، اور جنہ دے مگر لگے ہو نور الوارج گامے کے ہو، اور پھر وہ عوارض سماویہ ہیں یا مکتسبہ ہیں۔ سماویہ کنے پڑے نے نور الوارج تے مکتسبہ 7 جو 3 4 آ گئے نے جی وہ سارے جی ہے جی سنیں جی۔ تو بھئی یہ سارے مندرج ہیں، یہ سارے اس کلیے کے تحت ہیں۔ کیا جی محکوم علیہ وہ فعل مکلف ہے، اور اس کی مثال جیسا کہ بھئی مکلف کی اہلیت کا پہچاننا، بھئی اس کے اندر یہ اہلیت ہو تو اس پر یہ شرعی حکم لازم ہے، اور اہلیت پر جو عوارض عارض ہوتے ہیں ان کا پہچاننا، پھر وہ سماوی ہیں یا مکتسبہ، یہ سارے مباحث مندرج ہیں کس کے تحت؟ قضیہ کلیہ کے تحت۔ ایشا بس اسی قضیہ کلیہ کے تحت پڑھنے 1 منٹ ہو جا۔ اچھا جی، وجہ لے اختلاف پڑھے نا کو کیوں؟ اس لیے کہ محکوم علیہ کے اختلاف کے سبب سے احکام مختلف ہو جاتے ہیں۔ محکوم علیہ کے اختلاف کے سبب سے احکام مختلف ہو جاتے ہیں، احکام مختلف ہو جاتے ہیں جی۔ اور نظر کرتے ہوئے عوارض کے وجود کے نظر سے، عوارض ہیں اور احکام ہیں، عوارض نہیں ہیں تو اور احکام ہیں جی۔ کیا کہ جی کیونکہ احکام مختلف ہو جاتے ہیں محکوم علیہ کے اختلاف کے سبب، اور عوارض کی نظر سے اور احکام ہیں، عوارض ہوں تو یہ حکم ہے، عوارض نہ ہوں تو یہ حکم ہے۔ ایشا ہوں وہ احکام دی باس پڑھتے پیا تو کچھ کھانے چ پیندی پی جن ورنہ کوئی سے تمہیں سمجھ آنی بھی کی پیا دینے جی۔ پھر مباحث، ایسے مباحث جو تعلق پکڑتے ہیں محکوم علیہ کے ساتھ، اور محکوم علیہ مکلف ہے، وہ کیڑے مباحث نے؟ جیسے اہلیت کی معرفت اور ان عوارض کی معرفت جو پیش آتے ہیں اہلیت پر، سماویہ ہوں یا مکتسبہ ہوں، یہ مباحث مندرج ہیں اسی قضیہ کلیہ کے تحت بھی جو اصول فقہ میں بیان ہوتے ہیں، باوجہ مختلف ہونے احکام کے محکوم بہی کے اختلاف کے سبب سے، محکوم علیہ کے اور عوارض کے وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے اور عدم عوارض کی طرف نظر کرتے ہوئے، اور ویکھنا مندرج تحت تلک الکلیہ۔ جزمی بات یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ مکلفین کے احوال یعنی اہلیت کا ثبوت اور عدم اہلیت اور عوارض کا وجوب سماویہ مکتسبہ، یہ من قیود تلک الکلیہ، وہ کلیہ تا ثابت ہونے نال لانا ساری عرشین، اور اس کے شرائط علی نحو خصوصیت الاحکام و احوال الافعال، کہ ہر محکوم علیہ کے اعتبار سے کلیے علیحدہ علیحدہ بنیں گے کہ اس قسم کا محکوم ہو تو اس کے لیے یہ حکم ہے، ہر بیمار اس کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، یہ کلیہ ایسے نظروں بنے گا جی۔ سنیں جی اے شابہ سے جی، ہر معذور اس کے لیے نماز کے وقت میں وضو کافی ہے، تو یہ کلیہ ہر مکلف کی نظر سے بنے گے، ہر حکم کی نظر سے جی، سمجھے ہی؟ اے شابہ سے الی آخری من کر۔ پھر مباحث جو تعلق پکڑتے ہیں محکوم علیہ کے ساتھ اور وہ مکلف ہے، جیسا کہ اہلیت کی معرفت اور وہ عوارض جو عارض ہوتے ہیں اہلیت پر،
وہ سماویہ ہوں یا مکتسبہ ہوں، یہ مباحث مندرج ہیں اس قضیہ کلیہ کے تحت بھی بوجہ احکام کے اختلاف کے، محکوم علیہ کے اختلاف کے سبب، اور عوارض کے وجود کی نظر سے اور عوارض کے عدم وجود کی نظر سے۔ پورو ترکیب الدلیل علی اثبات مسائل الفقہ بالشکل الاول ہکذا هذا الحکم ثابت لأنه حکم هذا شانه متعلق بفعل هذا شانه وهذا الفعل صادر من مکلف هذا شانه ولم يوجد العوارض المانعة من ثبوت هذا الحكم ويدل على ثبوت هذا الحكم قياس هذا شانه هذا هو الصغرى ثم الكبرى قولنا وكل حكم موصوف بالصفات المذكورة يدل على ثبوته القياس الموصوف فهو ثابت فهذه القضية الأخيرة من مسائل اصول الفقه۔ لہذا ہوگی دلیل کی ترکیب سغرا انجدا تے کبرا انجدا ساری باس تو بعد کٹی کٹا نکلیا بھئی تک قیاس اقترانی اگر بنانا ہو تے انج بنانا ہے تے دوجا جڑا نا استثنائی بے طریق الملازمہ ہو کے ہونا جی پس ہوگی دی دلیل کی ترکیب انہوں سنیا جی مسائل فقہ کو ثابت کرنے پر دلیل اگر چلانی ہو شکل اول کے ساتھ تو انج دلیل چلانی ہے۔ ھذا الحکم ثابت، ھذا الحکم کوئی بھی حکم، یہ حکم کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو حکم ہے اس کی یہ شان ہے، جیڑی بھی ہونی ہے کی شان، اے حکم فرض ہے، اے حکم واجب ہے، اے حکم سنت ہے، اے حکم حرمت ہے، اے کراہت ہے، اے شان، اس لیے کہ یہ حکم وہ ہے کہ جس کی شان ہے اور تعلق پکڑتا ہے ایک فعل کے ساتھ جس کی وہ جڑے 5 قسمہ 6 حکم دیاں اور یہ تو ہوگا جو حکم دی نظروں کن دی نظروں انہوں آخنے ایک باری کہ اب دلیل کی ترکیب و سغرا کبرا جوڑنا ہے پر شکل اول کے ساتھ اس طرح ہوگی، یہ حکم ثابت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے کہ جس کی یہ شان ہے اور یہ حکم تعلق پکڑتا ہے ایسے فعل کے ساتھ جس کی یہ شان ہے بس، اور یہ ہن تجھے پاسے ہوں یہ فعل صادر ہے ایک مکلف سے جس کی یہ صحت مند ہے، بیمار ہے، یہ عورت ہے، حالت حیض میں ہے یا نہیں ہے، یہ اس کی شان ہے ایک، اور نہیں پائے گئے عوارض مانعہ اس حکم کے ثبوت سے، اس حکم کے ثبوت سے جو عوارض مانع تھے وہ نہیں، اور دلالت کرتا ہے اس حکم کے ثبوت پر قیاس، جس قیاس کی یہ شان ہے کہ ساری شرطیں پوری ہیں، اے سغرائی، اے 7.5 فٹ لمبا ایک ہی ہے، اے سغرا ہے جی بھی سارے ہے تو نکا جا ہونا ہے لیکن ساری گل کھول کے دسی ہے کہ تاں مسئلہ ثابت ہونا ہے جی سمجھے۔ پھر کبرا ہوگا ہمارا قول کیڑا کہ ہر حکم او پچھوں او مڈو حاضر حکم، ہر حکم جو موصوف ہو کس کے ساتھ دلالت کرے اس حکم کے ثبوت پر قیاس موصوف، لہذا یہ حکم کیا ہے فہو ثابت، یہ حکم یہ جو نتیجہ یہ قضیہ اخیرہ، یہ قضیہ یہ بھی اصول فقہ کے مسائل سے ہے کہ ہر حکم جس کی یہ شان ہوگی وہ حکم ثابت ہوگا، تو یہ قیاس یہ اصول فقہ کے اندر بیان ہوتا ہے جی۔ وہ جو مسائل ہیں نا سارے کچھ صراطاً کچھ ان سے سمجھ آتے ہیں تو یہ بات اصول فقہ سے سمجھ آتی ہے جی۔ کیا کہ جی اے ہوگا سغرا، تو کبرا کیا ہوگا ہر حکم جو موصوف ہے صفات مذکورہ کے ساتھ دلالت کرتا ہے اس حکم کے ثبوت پر قیاس جو موصوف ہے، تو لہذا وہ حکم کیا ہے اے جڑا کبرا ہے یہ قضیہ خیرہ اصول فقہ کے مسائل سے ہے۔ یہ جڑا لکھا نتیجہ یہ لکھنا سی فہو ثابت ہوں دے تھلے تو تھوڑا تلک کے گاں چلا گیا جی جی چلو جی۔ پس ہوگی ترکیب دلیل کی مسائل فقہ کے اس بات پر شکل اول کے طریقے کے ساتھ اس طرح کس طرح کہ ھذا الحکم ثابت، یہ دعویٰ ہے
تو پہلوں دعویٰ ہوتا ہے دلیل تو بات وہی نتیجہ ہوتا ہے یار کی بیماری جے پہلو کی ہوں تو جس لئے دلیل قائم ہو جائے پھر کی نہ ہوں نتیجہ دعویٰ بھی ہے پہلو مطلوب بھی ہے جس لئے ثابت ہو گیا تھوڑا دینا نتیجہ ہے جی اے گل جی حاضر الحکم ثابتن ایت اگو آخر تو نفع و ثابتن اگو لے انا نال سگرائی تے وکلو حکمن کبرائی اس لیے کہ یہ حکم شان ہے اس کی یہ ہے شان اس کی یہ حکم تعلق پکڑتا ہے ایسے فعل کے ساتھ کہ یہ ہے شان اس کی اور یہ فعل صادر ہے ایک مکلف سے یہ ہے شان اس کی بھی او انجدہ مکلف ہے ایک اے تو ہو گیا او جڑے نا حکم تے او جڑے نا محکوم بے تے محکوم علیہ ہو گئے اگے اور نہیں پائے گئے عوارض جو مانع ہیں اس حکم کے ثبوت سے اور دلالت کرتا ہے اس حکم کے ثبوت پر قیاس جس کی یہ شان ہے یہ صغرا ہے من کر فرق کبرا پڑھیے جی پس ہوگی دلیل کی ترکیب مسائل فقہ کے بات پر شکل اول کے ساتھ اس طرح یہ حکم ثابت ہے اے دعوی اگے پھر انہیں بنائی نتیجہ کہ جس کی یہ شان ہے تعلق پکڑتا ہے فعل کے ساتھ جس کی یہ شان ہے اور یہ فعل صادر ہے ایک مکلف سے جس کی یہ شان ہے اور نہیں پائے گئے عوارض جو مانع ہے اس حکم کے ثبوت سے اور دلالت کرتا ہے اس حکم کے ثبوت پر قیاس جس کی یہ شان ہے یہ وہ صغرا ہے پھر کبرا ہمارا قول ہر حکم جو موصوف ہے صفات مذکورہ کے ساتھ اور لأنہ حکم ھذا شان متعلق بفعل ھذا شان وھذا الفعل صادر من مکلف ھذا شان ولم یورث سنے ہی تے دلالت کرتا ہے اس کے ثبوت پر قیاس موصوف او ھذا شان والا تو پس وہ حکم ثابت ہے تو نتیجہ آگے وہ حکم کیا ہے وہ ثابت ہے پس یہ قضیہ خیرہ مسائل اصول فقہ سے ہے جی ہمارا قول ہر حکم جو موصوف ہے صفات مذکورہ کے ساتھ دلالت کرتا ہے اس حکم کے ثبوت پر قیاس جو موصوف ہے پس وہ حکم قیاس موصوف جن کی پیچھے وضاحت کیتی ہے لہذا وہ حکم ثابت ہے یہ نتیجہ آ گیا جی پس یہ قضیہ خیرہ کیڑا کلو حکم ہے یہ مسائل اصول فقہ سے اصول فقہ کے مسائل سے ہے